أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ التکویر مکیہ. اس سورت کا نام ہے التکویر. یہ مکی ہے. وہی 29 آیتاً. اس میں 29 آیات ہیں، اور یہ پچھلی صورت میں بیان ہو چکا ہے کہ آگے جتنی بھی صورتیں ہیں سب کا ایک ایک ہی رکوع ہے. اس کے نام کو اگر دیکھا جائے تو پہلی آیت میں ہے اذا الشمس کورت، اسی سے تکویر ہے. اب اس کا تھوڑا سا اگر ڈیپ جائیں تو اصل میں ہے کاف واو اور را، کاوارا. یہ ہے اس کے اصل الفاظ. پھر جب اس میں تعلیل ہوگی تو کاوارا سے کارا ہو جائے گا، جس طرح قاوالا سے قالا ہو جاتا ہے اور قاوامہ سے قامہ ہو جاتا ہے. اسی طرح کاوارا سے کارا یکورو. اس کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا. جب پگڑی باندھتے ہیں تو کہتے ہیں کار الامامہ امامتا علی الراس، اس نے پگڑی سر پہ لپیٹی. تو کارا یکورو کا معنی لپیٹنا. اب اسی سے آگے باب تفعیل میں آ جائے گا کورا یکورو تکویر، یعنی باب تفعیل کا مصدر ہے التکویر. کیونکہ کورت باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے. کورا پھر اس کا ماضی مجہول آ جائے گا کورا، کورا، کورو، کورت. واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے کورت. تو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، شمس چونکہ مؤنث سمائی ہے، عربی میں یعنی مؤنث استعمال ہوتا ہے. ہر زبان میں کوئی لفظ جس طرح اہل زبان استعمال کرتے ہیں اسی طرح اس کو استعمال کرنا ضروری ہے. مثلا دیکھیے اردو میں ہم کہتے ہیں رات آ گئی. اگر کہیں رات آ گیا تو سورینامی تو ایسے کہہ سکتے ہیں، پاکستانی نہیں. اسی طرح دن چڑھ آیا، دن چڑھ آئی نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ مستعمل ایسے ہی ہے. اہل زبان اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ رات کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، دن کو مذکر استعمال کرتے ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ رات اور دن میں تذکیر و تانیث کیسے آ گئی؟ یہ اہل زبان جس طرح استعمال کریں. تو اب سورج الشمس اہل عرب کے نزدیک اس کو مؤنث استعمال کیا جاتا ہے. القمر اس کو مذکر استعمال کیا جاتا ہے. النجم، قمر کا معنی چاند، نجم ستارہ، یہ مذکر استعمال کیے جاتے ہیں. اسی لیے دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو بیان ہوا 7ویں سپارے میں، تو وہاں پہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ستارے کو دیکھا. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جن مذکر استعمال ہوا. اسی طرح فلما رأى القمر بازغا، یعنی یہ بھی مذکر استعمال ہوا. ستارہ بھی مذکر، قمر چاند بھی مذکر. اور آگے فرمایا فلما رأى الشمس بازغة، الشمس کی جو صفت ہے وہ مؤنث استعمال ہوئی، کیونکہ یہ مؤنث ہے. اس کو مؤنث سمائی کہتے ہیں
کہ جس طرح کسی لفظ کو اہل زبان استعمال کرتے ہیں اس طرح استعمال کرنا ضروری ہے، اس کا خلاف جب استعمال کریں گے تو پھر وہ یعنی ہنسی کا باعث بن جائے گا، بلاخلق ہو جائے گا۔ تو الشمس چونکہ اہل عرب مؤنث استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر کورت، کورا نہیں استعمال ہو سکتا، کورت مؤنث سمائی ہے۔ تو کبھی شمس بول کے دھوپ بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے، سورج، اور چونکہ دھوپ سورج سے ہوتی ہے تو کبھی الشمس عربی میں بول کے دھوپ بھی مراد لی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مناسبت سے ترجمہ کیا ہے اذا الشمس کورت، جب دھوپ لپیٹ دی جائے گی۔ اور حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر اس کی تشریح میں لکھا، یعنی سورج ہوگا، چمک بھی رہا ہوگا، لیکن یعنی دھوپ ختم ہو جائے گی لیکن گرمی بڑھ جائے گی، گرمی بھی بڑھ جائے گی لیکن دھوپ ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی، یعنی یہ جو ہے نا ایک دنیا کا جو سسٹم ہے اب یہ ختم ہوگا، ایک نیا سسٹم، ایک نیا نظام ہوگا۔ تو سورج کو لپیٹ دیا جائے گا یا سورج کی روشنی کو لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وقوع قیامت کے وقت، یعنی قیامت کے وقوع کے وقت جو ہولناک تغیرات رونما ہوں گے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ خواب غفلت سے آنکھیں کھولیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کریں تاکہ اس روز انہیں اپنے اعمال پر پریشانی اور پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آگے فرماتے ہیں نظام شمسی جو ہے نا، یہ جو سورج کا سسٹم ہے دنیا میں، یعنی یہ دن کا آنا، رات کا آنا، مہینے اور سال اور یہ سارا کچھ، اصل اس کا مرکز اور محور سورج ہے۔ باقی ساری چیزیں کہتے ہیں زمین اس کے گرد گھومتی ہے، چاند جو ہے زمین کے گرد گھومتا ہے، تو یہ سارا آگے اس کا سسٹم اور اس کا خاندان، اصل مرکز و محور سورج ہے، اسی لیے اس کو نظام شمسی کہا جاتا ہے کہ سورج کا نظام۔ تو اس نظام شمسی میں آفتاب کی اہمیت کسی سے مخفی نہیں، سورج جو ہے اس کی اہمیت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ جب ابھرتا ہے تو اس کی کرنیں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی دنیا کو آنن فانن منور کر دیتی ہیں۔ پہلے اندھیرا ہوتا ہے، جیسے سورج پر کہ سورج نکلنے سے پہلے ہی اس کی روشنی جو ہے وہ نمودار ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی حرارت سے زمین تانبے کی طرح تپ جاتی ہے، لیکن اس روز یعنی بروز قیامت اس کی نور افشانی کرنے والی کرنیں اس کے ارد گرد لپیٹ دی جائیں گی، اس کی تیز رفتار شعاؤں کو زنجیر بے پا کر دیا جائے گا، اور جب یہ منبع نور بے نور ہو جائے گا تو اس وقت جو اندھیرا پھیلے گا وہ کس قدر گہرا اور کتنا بھیانک ہوگا، اس کا صرف تصور ہی ہوش ربا ہے۔ آگے دوسری آیت کی تشریح وہاں پہ فرماتے ہیں کہ جب ستارے بکھر جائیں گے یا جھڑ جائیں گے تو کہتے ہیں کہ سورج کے بعد ستاروں کی حالت زار بیان کی جا رہی ہے، وہ تیزی سے ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائیں گے۔ انقدر اسرع و انقضا، فرماتے ہیں وہ قانون کشش جو ہر ایک ستارے کو اپنے مقام پہ اور ہر ایک سیارے کو اپنے مدار میں روکے ہوئے ہے۔ اب تو ایک قانون ہے جس کو ہر ستارہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے اور ہر سیارہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ زمین کا اپنا ایک مدار ہے،
اس سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتی. چاند کا اپنا ایک مدار، ایک گھومنے کا ایک سرکل ہے، اسی پہ ہر اسی طرح باقی جو ہیں سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. لیکن یہ قانون اس وقت منسوخ ہو جائے گا. تو جیسے ہی قانون منسوخ ہوگا تو ستارے جو ہیں وہ گرنا شروع ہو جائیں گے. تو قانون کشش جو ہر ایک ستارہ کو اپنے مقام پر اور ہر ایک سیارہ کو اپنے مدار میں روکے ہوئے ہے، وہ قانون منسوخ کر دیا جائے گا. ستارے اپنی اپنی جگہ سے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے. آگے فرماتے ہیں بعض نے ان قدرت کا معنی مقدر ہونا، بے نور ہونا کیا، یعنی ستاروں کی چمک ختم ہو جائے گی. آگے فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا. سارا یسیرو کا معنی ہوتا ہے چلنا، اسی سے باب تفعیل آ جائے گا. سیرہ یسیرو، چلانا متعدی ہو جائے گا، تو اسی سے سیرہ سے مجہول سیرہ، اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ سیرت، کیونکہ الجبال جمع مکسر ہے تو اس کے لیے بھی پھر فعل واحد مؤنث استعمال ہوا. تو جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو اس کے متعلق بھی فرماتے ہیں اسی طرح کشش ثقل بھی فنا ہو جائے گی. اب ایک کشش ثقل ہے، یعنی بھاری چیز جو نیچے کی طرف آتی ہے، ایک قانون ہے. اسی کشش ثقل نے پہاڑوں کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے کہ وہ زمین سے اوپر نہیں اٹھتے. طوفان بھی آئے تو وہ ان کو نہیں اٹھا سکتا. تو ایک کشش ثقل ہے کہ بھاری چیز جب پھینکتے ہیں تو زمین کی طرف آتی ہے. ایک نظام ہے، یعنی زمین کے اندر کشش ہے جو ان چیزوں کو کھینچ رہی ہے. تو یہ کشش ثقل جو ہے یہ قانون بھی ختم ہو جائے گا. جس طرح سورج چاند ستارے جو ہیں ان کے متعلق جو قانون تھا وہ کینسل ہوا، منسوخ ہوا، ستارے جڑنا شروع ہو گئے. تو یہ جو ہے نا کشش ثقل کی زمین جو کھینچتی ہے بھاری چیزوں کو اپنی طرف، یہ بھی ختم ہو جائے گا. پہاڑوں کا وزن باقی نہیں رہے گا. ہوا کے جھونکے روئی کے گالوں کی طرح انہیں فضا میں اڑائیں گے. انجام کار ان کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا. تو یہ وقوع قیامت کے وقت یہ ساری تبدیلیاں ہوں گی کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، اور پہاڑ جو ہیں ان کو چلایا جائے گا، وہ ہوا میں اڑتے پھریں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اشار عرب کہتے ہیں وہ اونٹنی جو بچہ دینے کے قریب ہو، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی. تو اب اونٹ جو ہیں اس زمانے میں جو سب سے قیمتی چیز ہوتی تھی عربوں کے لیے وہ اونٹ ہوتے تھے، اور ان کی حفاظت کی جاتی تھی. اور خصوصاً وہ اونٹنی جو بچہ دینے کے قریب ہے اس کی بہت زیادہ حفاظت کی جاتی تھی. بہت ہی زیادہ وہ قیمتی مال ہوتا تھا اور اس کی بہت زیادہ یعنی احتیاط اور حفاظت کی جاتی تھی. لیکن ہنگامہ محشر وہاں ایسے حالات ہوں گے کہ اس طرح کے قیمتی مال بھی پھر کسی کو اس کی یعنی ہوش نہیں ہوگی. تو سب سے جو قیمتی مال ہے اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا اور اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوگی. جب وہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی اس کو یعنی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، کسی اس کی طرف توجہ نہ ہو، یہ حالات ہوں گے. یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کا ہے یا فنا دنیا کے؟ یہ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت، پہلا جو ہے نا جس وقت یعنی یہ سارے تو اس وقت واقع ہوں گے نا جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہوگی. ایک دوسرا ہوگا جب قبروں سے اٹھیں گے اس وقت اور حالات ہوں گے. یہ وہ حالات بیان کیے جا رہے ہیں جو پہلے نفخہ کے وقت یعنی جو حالات پیدا ہوں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ،
اور پھر جو وحشی جانور ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اب وحشی جانوروں کو اکٹھا جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اب ان کا جو ہے جیسا کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جانوروں میں سے بھی اگر کسی جانور نے دوسرے جانور کو، ایک سینگوں والی بکری نے دوسری بکری بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بھی یعنی بدلہ دلوایا جائے گا، اور یعنی اس سے اس کو بدلہ دلوا کے پھر سارے جانوروں کو خاک کر دیا جائے، ختم ہو جائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ سارے کچھ حالات وہ ہیں جو پہلے وقوع ہوں گے، اور یہ جو ہے یہ تو ظاہر بات ہے کہ جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس وقت یہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے حالات جو اس وقت وقوع قیامت سے لے کر آگے تک جو حالات ہوں گے وہ سب کے سب جو ہیں ان کا بیان کیا جا رہا۔ پہلے چار تو ظاہر بات ہے کہ وہ سورج کا لپیٹا جانا، ستاروں کا جھڑنا اور پہاڑوں کا چلایا جانا، اور اسی طرح قیمتی مال کی طرف بھی توجہ نہ کرنا، یہ تو اس وقت ہوگا جب اچانک سور پھونکا جائے گا اور یعنی ایک بدحواسی کا عالم ہوگا۔ اور جانوروں کو جمع کیا جانا یہ اس وقت ہوگا جب حساب کتاب ہوگا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا۔ اب یہ بھی جو ہے یہ بھی پہلے اس کے ساتھ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کو جوڑ دیا جائے گا، یعنی الگ الگ گروپ بن جائیں گے، نیک نیکوں کے ساتھ، برے بروں کے ساتھ، کفار کفار کے ساتھ، مومنین مومنین، ہر ایک عقیدے، نظریے اور عمل کے لوگ اپنے اپنے ان کے گروپ بنائے جائیں گے۔ اور یہ بھی ظاہر بات ہے کہ بعد میں ہوگا جب حساب کتاب ہوگا۔ تو وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی وہاں آگ بھڑک رہی ہوگی۔ تو اب جہاں آگ بھڑکتی ہے اس کو بجھانے کے لیے پانی ڈالا جاتا ہے، جب پانی ڈالا جاتا ہے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی دنیا کا قانون ہے، وہاں سمندر جو ہے اسی پانی کے اندر آگ بھڑک رہی ہوگی، تو یہ کہ یہ دنیا کا قانون منسوخ ہو چکا ہوگا، وہ ایک نیا قانون ہوگا۔ اور حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی علمی نکتہ یہاں پہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں سمندروں میں اس روز پانی کی لہریں نہیں، آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ پانی سے شعلوں کا اٹھنا تعجب انگیز معلوم ہوتا ہے، یعنی تعجب ہے نا کہ سمندر کا پانی جو ہے وہاں شعلے اٹھ رہے ہوں گے، حالانکہ جہاں آگ بھڑکتی ہے پانی ڈالا جاتا ہے تو آگ بجھ جاتی ہے، لیکن پانی سے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ آگے فرماتے ہیں یعنی پانی سے شعلوں کا اٹھنا تعجب انگیز معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر پانی کے اجزائے ترکیبی پر نظر ڈالی جائے، یعنی اس کا جو ہے نا فارمولہ اگر دیکھا جائے پانی کا، کہ پانی کا فارمولہ کیا ہے، اس پہ اگر نظر ڈالی جائے تو تعجب اس پر نہیں ہونا چاہیے کہ آگ بھڑکے گی، بلکہ حیرت اس پر ہوگی کہ پانی ڈالنے سے آگ کیوں بجھ جاتی ہے۔ یعنی اگر اس کا فارمولہ دیکھا جائے تو اس فارمولے کے دیکھنے سے آج بھی یہ ہونا چاہیے کہ پانی ڈالنے سے آگ کو نہیں بجھنا چاہیے، اگر فارمولہ اس کا دیکھیں۔ اور فارمولہ کیا ہے، اجزائے ترکیبی کیا ہے؟ پانی دو گیسوں سے بنتا ہے، ایک ہوتی ہے آکسیجن، ایک اور ہائیڈروجن، یہ دونوں مل کے پانی بنتا ہے۔ ہاں جی، یہ جو ہے نا آکسیجن اور ہائیڈروجن یہ دونوں مل کے ان سے پانی بنتا ہے۔ ان میں سے ایک
گیس بھڑکانے والی ہے اور دوسری بھڑکنے والی ہے، یعنی ایک کے ذریعے سے وہ بھڑکانے والی دوسری بھڑکنے والی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب ان کو اکٹھا کیا جائے تو آگ کی صورت اختیار کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو قادر مطلق ہے اس نے ان کے مرکب کو پانی کی شکل دے دی کہ یہ دونوں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو پانی بن جاتا ہے، اور اس میں آگ بجھانے کی تاثیر رکھ دی۔ یہ قدرت خدا بندی ہے کہ وہ دو چیزیں جو دونوں آگ ہیں، ایک آگ جلانے اور ایک جلنے کے کام آتی ہے، جب دونوں ملتی ہیں تو نہ صرف وہ پانی بلکہ آگ کو بجھانے کے کام دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، ورنہ فارمولہ تو یہی ہے کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن دونوں جو ہیں وہ آگ جلنے اور جلانے کے کام دیتی ہیں، لیکن دنیا میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وہ تاثیر ختم کر دی، بلکہ اس کو ان دونوں کے مجموعے کو آگ کے بجھانے کا کام، اس میں وہ تاثیر رکھ دی کہ آگ پہ پانی ڈالو تو آگ بجھ جائے گی، ورنہ تو آگ پہ اگر پانی ڈالا جائے تو جس طرح پیٹرول ڈالا جائے تو آگ اور تو پانی سے بھی اسی طرح اور زیادہ جو ہے، تو پیٹرول بھی تو پانی کی ایک قسم ہے نا، وہ بھی زمین سے نکلتا ہے، پانی بھی زمین سے نکلتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر اس کے فارمولے اور اس کے اجزائے ترکیبی کو دیکھا جائے تو پھر تو یہی ہونا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان دونوں گیسوں کے مرکب کو پانی کی شکل دے دی اور اس میں آگ بجھانے کی تاثیر رکھ دی۔ قیامت کے دن جب دوسرے تکوینی ضابطے بالائے طاق رکھ دیے جائیں گے، یعنی باقی سارے جو ہیں قانون وہ بھی منسوخ ہو جائیں گے، کینسل ہو جائیں گے، اس دن پھر کیا ہوگا، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ قیامت کے دن جب باقی جو ہیں دنیاوی قانون وہ ختم ہو جائیں گے، سورج ستارے اور پہاڑ کیا سے کیا بن جائیں گے، پانی کے اس ضابطہ پر بھی کلمہ تنسیخ کھائیں گے، یعنی اس کو بھی کینسل کر دیا جائے گا۔ آکسیجن اور ہائیڈروجن اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئیں گے اور ان کے بے پایاں ذخائر جو سمندر کے پانی کی صورت میں آج ٹھاٹھیں مار رہا ہے وہ بھڑکتے شعلے بن جائیں گے۔ سبحان لا تدرک حکمہ ولا یحاط بآثار قدرتہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، آج اس نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے، کل اس کا حکم ہوگا تو یہی پانی جو ہے جو آگ بجھانے کے دنیا میں کام آتا ہے، یہی جو ہے وہ شعلے بن کے اٹھنا شروع ہو جائے گا۔ تو وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، اور وَإِذَا النُّفُوسُ، نفس کی جمع نفوس، جانوں کو زُوِّجَت ملایا جائے گا، یعنی ہر ایک اپنا اپنا نیک بد کافر مسلمان اس طرح کے مختلف جو ہیں گروہ ہوں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور موعودہ کہتے ہیں وہ بچی جس کو زندہ در گور کر دیا گیا۔ وعدہ یا ایدو، یہ حمزہ کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے زندہ در گور کرنا۔ واعدن اس میں فاعل سے آئے گا زندہ در گور کرنے والا، اور موعودن حمزہ کے ساتھ، اگر عین کے ساتھ ہو تو اس کا اور معنی ہوتا ہے حمزہ کے ساتھ موعودن، وہ جس کو زندہ در گور کیا گیا، اور اسی سے پھر مؤنث کا صیغہ آ جائے گا موعودۃ، تو وہ بچی جس کو زندہ در گور کر دیا گیا، زندہ ہی دفن کر دیا گیا، اس سے پوچھا جائے گا۔ سآلا پوچھنا، اور اس سے مجہول سئلا پوچھا جانا، تو واحد مؤنث کا صیغہ سئلت، اس زندہ در گور کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا کیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس کو کس گناہ کی بنا پہ قتل کیا گیا۔ قاتلا قتل کرنا، اور قتلا قتل کیا جانا، اور واحد مؤنث کا صیغہ آ گیا قتلت، کہ وہ بچی جس کو زندہ
درگور کیا گیا، زندہ ہی دفن کیا گیا. یعنی کیا کرتے تھے، گڑھا کھود کے اس کے اندر بچی کو رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال دیتے، تو دم گھٹنے سے پھر وہ وہاں پہ مر جاتی. تو اس زندہ درگور کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا بے ای ذنب قتلت، کہ اس کو کس گناہ میں مارا گیا، کس گناہ میں قتل کیا گیا. تو اب اصل میں تو زندہ درگور کرنے والے کو پوچھنا چاہیے نا، جس نے زندہ اس کو دفن کیا ہے، کہ بھئی کیوں اس کو قتل کیا، اس کا کیا گناہ تھا، تم نے کیوں اس کو مارا تھا. لیکن یہاں یہ ہے کہ اس بچی سے پوچھا جائے گا بھئی تجھے کس گناہ میں مارا گیا. یعنی اس آدمی کا جرم اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس سے سوال کیا جائے، بلکہ اس کو رسوا کرنے کے لیے اس سے سوال کیا جائے گا ہاں تیرا کیا گناہ تھا، کیوں تجھے زندہ درگور کیا گیا، کیوں تجھے قتل کیا گیا. اس کے بارے میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور بڑا پیارا یہ مضمون ہے. پہلے تو اس کی تاریخ لکھتے ہیں کہ یہ کیا تھا اور کس طرح ہوا، پھر آگے اس کے بارے میں بڑی اہم باتیں انہوں نے لکھی ہیں. فرماتے ہیں عہد جاہلیت میں، یعنی اسلام سے پہلے جو جہالت کا زمانہ تھا، اس میں کئی قبیح اور سنگ دلانہ رسمیں رائج تھیں، بہت بری اور بڑی یعنی بھیانک قسم کی رسمیں جو ہیں وہ عرب کے اندر رائج تھیں، جنہیں وہ بڑے شرح صدر سے انجام دیا کرتے تھے، یعنی خوشی خوشی، اور جس میں ان کو فخر ہوتا تھا. انہی غیر انسانی رسوم میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ در گور کر دیا کرتے تھے. گور قبر، تو زندہ در گور قبر کے اندر زندہ ہی دفن کر دینا. قبر بھی کیا، گڑھا کھودتے تھے اور اس میں رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال دیتے تھے. تو یہ ایک رسم اس طرح کی غیر انسانی یہ بھی تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ در گور کر دیا کرتے تھے، اور پھر اس پر غم زدہ یا پشیمان ہونے کی بجائے وہ فخر و مباحات کا اظہار کیا کرتے تھے. اس ظالمانہ حرکت کے آغاز کی وجہ کیا ہوئی، یعنی کہاں سے یہ رسم شروع ہوئی. تاریخی طور پر یہ ہے کہ ایک دفعہ ربیہ قبیلہ پر ان کے دشمنوں نے شب خون مارا، یعنی لڑائیاں ہوتی تھی قبائل کے درمیان، اور کبھی کوئی قبیلہ جو ہے وہ فتح یاب ہو جاتا کوئی، اس میں یہ ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی سب کو قتل کر دو، اور عورتوں اور بچوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لو، اور نوجوانوں کو قتل کر دو، مال لوٹ لو. تو ربیہ ایک قبیلہ تھا عرب کا، ان کے دشمنوں نے ان پہ شب خون مارا، رات کو حملہ کیا، اور ربیہ کے ایک سردار کی بیٹی کو وہ اٹھا کر لے گئے. جب دونوں قبیلوں کے درمیان صلح ہو گئی تو اس لڑکی کو بھی واپس کر دیا گیا، اور اسے اختیار دیا گیا کہ چاہے اپنے باپ کے پاس رہے اور چاہے تو اسیری میں جس کے ساتھ رہی تھی اسی کے پاس واپس چلی جائے. اس کو اختیار دیا گیا دونوں میں سے، جس کو چاہے باپ کے گھر میں چلی جائے، اور چاہے وہ جس کی جو اس کا اس وقت خاوند یا جس کے پاس وہ رہی تھی اس کے پاس وہ چلی جائے، یعنی جو اس کا مالک یا جو بھی. اس نے اس شخص کے پاس جانا پسند کیا، یعنی اب وہ اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے جہاں وہ یعنی جس نے اس کو اسیر بنایا تھا، اور جو اس کا مالک یا اس کا خاوند، اس نے اس شخص کو اسی کے پاس جانا پسند کیا. اب چونکہ ان کے درمیان یہی ایگریمنٹ تھا، جو معاہدہ تھا اس کے مطابق وہ اس کو مجبور نہیں کر سکتا تھا. اس کے باپ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے اپنے قبیلے میں یہ رسم جاری کر دی کہ جس کسی کے ہاں بچی پیدا ہو تو اس کو زندہ زمین میں دبا دیا جائے تاکہ آئندہ ان کی ایسی رسوائی نہ ہو. آہستہ آہستہ دوسرے قبائل بھی ان میں بھی یہ چیز جو ہے وہ پھیلنی شروع ہو گئی. اب اس کی آگے پھر اور بھی وجوہات تھی.
کئی وجوہات یہاں پہ لکھی ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک وجہ تو یہ تھی کہ عام اہل عرب کی معاشی حالت بڑی خستہ ہوتی تھی. بچیوں کو پالنا، جوان کرنا، پھر ان کی شادی کرنا وہ اپنے لیے ناقابل برداشت بوجھ تصور کرتے تھے. اس لیے ان کو بچپن میں ہی ٹھکانے لگا دیا جاتا. قبائل میں باہمی کشت و خون روزمرہ کا معمول تھا، یعنی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں. لڑکے جوان ہو کر ایسی لڑائیوں میں ان کا ہاتھ بٹاتے. لڑکیاں لڑائیوں میں بھی شرکت نہ کر سکتیں اور پھر ان کو دشمن کے دست برد سے بچانے کے لیے بھی انہیں کافی تردد کرنا پڑتا. اس لیے وہ ان کو زندہ رکھنا اپنے لیے وبال سمجھتے تھے. ان کی جاہلانہ نخوت بھی اس کا ایک سبب تھی کہ وہ کسی کو اپنا داماد بنانا اپنے لیے توہین سمجھتے. اس سے بچنے کا یہی آسان طریقہ انہوں نے یہ ڈھونڈا کہ ٹھیک ہے بھائی ان کو پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ قتل کر دیا جائے. تو اب مطلب تو یہ ہے کہ صرف اس میں نفسانیت تھی، اپنی ذات سب سے آگے، اس حد تک کہ اولاد کے لیے جو ایک فطری محبت باپ کے دل میں ہوتی ہے اس کو بھی انہوں نے پاؤں کے نیچے رون ڈالا. بھائی ٹھیک ہے اپنی ذات سب سے آگے ہے. تو اس کے لیے اسی کے گرد سارے قانون بھی گھومتے تھے. جو بھی قانون بنتا تھا اپنی ذات کو مد نظر رکھ کے بنایا جاتا تھا. تو یہ بھی رسم اسی لیے جاری ہوگی. آگے فرماتے ہیں وجوہات اگرچہ مختلف اور متعدد تھیں لیکن یہ ظالمانہ رسم عرب کے جاہلی معاشرے میں اپنے پنجے بہت گہرے گاڑ چکی تھی. عام طور پر اسے کوئی معیوب چیز یا ظلم بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. باپ اپنی اولاد کا مالک کل ہے، چاہے اسے زندہ رکھے چاہے قتل کر دے. کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں. لیکن اس سنگ دل معاشرے میں خال خال ایسے لوگ موجود تھے جو معصوم بچیوں کی بے کسی پر خون کے آنسو بہاتے اور ان سے جتنا کچھ بن آتا اس سے دریغ نہ کرتے. یعنی اب یہ جو ہے کہ دیکھیں انسان اپنی ذات جو ہے اپنی جان اس کا بھی اس حد تک مالک ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے. اپنے آپ کو وہ اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے دانستہ تو یہ بھی شرعی طور پر گناہ ہے. جس طرح مثلا خودکشی کرنا، اب یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ نہیں کہہ سکتے بھائی میری جان ہے میں مالک ہوں جو چاہے کروں. تو اپنے آپ کو کوئی ایسا کام جس کی وجہ سے دانستہ نقصان پہنچے، ہاتھ پاؤں ٹوٹے، تو یہ بھی شرعی طور پر گناہ ہے. اور اپنے آپ کو خود قتل کر دینا جس کو خودکشی کہتے ہیں، سوسائڈ کہتے ہیں، یہ ایسا جرم ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی نے جس طریقے سے خودکشی کی ہے اب اس کو سزا یہ ملے گی کہ ہمیشہ وہ اپنے آپ کو اسی طرح مارتا رہے گا. اگر کسی نے چاقو مارا ہے اپنے پیٹ میں تو اب وہ پیٹ میں چاقو ہی مارتا رہے گا. اور پھر یہاں تو دنیا میں ایک دفعہ مارا اور ختم ہو گیا نا، تو وہاں ختم بھی نہیں ہوگا، تکلیف بھی ہوگی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کسی نے اپنے آپ کو اوپر سے گرایا ہے تو وہ اسی طرح پھر اپنے آپ کو گراتا رہے گا اور وہاں معاملہ ختم بھی نہیں ہوگا، تکلیف بھی ہوگی. اور یہ تو اسی طرح اولاد وہ بھی یہ نہیں ہے کہ باپ جو چاہے کرے، وہ اس کا محافظ اور مالک تو ہے لیکن کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو اس کے لیے نقصان دہ ہو. تو کچھ قانون یہاں کے بھی ایسے ہیں جو مطلب ہے کہ باقیوں کی نسبت بہتر ہیں. اب ٹھیک ہے بھائی یہاں کے قانون کے مطابق بچے جو ہیں ماں باپ کے پاس ایک امانت ہیں، بچے ہیں گورنمنٹ کے اور ماں باپ کے پاس ہیں امانت کے طور پر. اگر تو وہ صحیح ان کی لک آفٹر کر سکتے ہیں اور صحیح ان کو پال سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو گورنمنٹ لے جائے گی ٹھیک ہے بھی ہم کر لیں گے. تو شرعی اعتبار سے بھی کوئی ایسا کام اب یہ نہیں ہے کہ اس کی بیٹی ابھی چاہے وہ اس کو زندہ درگور کر دے، نہیں، یہ اس کو اجازت نہیں ہے. بلکہ اپنی جان تک بھی کوئی ایسا کام جو نقصان دہ ہو، تکلیف دہ ہو،
جس سے نقصان پہنچے وہ اس کی شرع اجازت نہیں دیتی ہے. لیکن بہرحال وہ ایک معاشرہ تھا جہاں اپنی مرضی کے قانون بناتے تھے اور اپنی ذات کو مد نظر رکھ کے. تو عام طور پر عرب کے اندر یہی تھا بھئی ٹھیک ہے، وہ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے اور بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کو معیوب سمجھتے تھے اور اس کو ختم کرنے کے لیے بھی کوشش کرتے تھے، اور جہاں تک ہو سکتا وہ لوگوں کو ترغیب دیتے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، چچا زاد بھائی تھے، زید بن عمر بن نفیل. ان کو جب پتہ چلتا کہ فلاں کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور اس کو زندہ دفن کرنا چاہتا ہے تو دوڑ کر اس کے پاس جاتے اور اس بچی کی پرورش، اس کے باقی سارے اخراجات، اس کی ذمہ داری اٹھاتے، اس طرح اس کی جان بچاتے. آگے اور لکھا ہے مشہور ایک شاعر تھا فرزدق، اس کا دادا تھا صعصع بن ناجیہ، اس کا بھی یہی معمول تھا. اور علامہ علوسی نے طبرانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی نیک کام کیے ہیں، کیا مجھے ان کا بھی اجر ملے گا؟ میں نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا اور ہر ایک کے عوض 10 ماہی گابن اونٹنیاں، یعنی وہ جو ہے نا اشار جس کا پیچھے ذکر ہوا، اس طرح کی اونٹنیاں وہ دیں اور ایک ایک اونٹ بطور فدیہ دے کے ان کے باپوں کو دیا. کیا مجھے اس عمل کا کوئی اجر ملے گا؟ یعنی زمانہ جاہلیت میں جب کہ وہ کافر تھے، مشرک تھے، تو اس زمانے میں یہ کرتے رہے کہ جہاں دیکھتے کہ کوئی کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے اور وہ اس کو زندہ درگور کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس جاتے اور اس کو، اس زمانے میں مال و دولت یہی اونٹ ہی ہوتا تھا، تو قیمتی اونٹ اس کو دیتے، بھائی تو اس کو زندہ درگور نہ کر بلکہ میں تجھے اتنا مال دے رہا ہوں جس سے اس کی پرورش اور آگے چل کے اس کی شادی کے انتظامات ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ اتنی 360 بچیوں کو میں نے زندہ درگور ہونے سے بچایا، تو کیا اس کا مجھے اجر ملے گا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجرہ اذ من اللہ علیک بالاسلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عمل کا اجر تو تجھے مل چکا، یہ جو تو نے کام کیا اس کا اجر تو تجھے مل چکا. کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اسلام لانے کی توفیق مرحمت فرمائی اور نعمت ایمان سے تجھے سرفراز کیا. تو گویا اس نیکی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ پر یہ احسان کیا کہ اس کی وجہ سے تجھے اسلام کی توفیق مل گئی، ایمان کی توفیق مل گئی. چنانچہ فرزدق جو ہے شاعر اپنے دادا کے اس کارنامے پر فخر کیا کرتا تھا. اس کا شعر ہے وَجَدِّ الَّذِي مَنَعَ الْوَائِدَةَ فَأَحْيَا الْوَعِيدَ فَلَمْ تُؤَدِّ، کہ میرا دادا وہ ہے جس نے زندہ درگور کرنے والیوں کو روکا، اس طرح ان بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچا کر زندگی بخش دی. حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے فرماتے ہیں لیکن اس ظالمانہ رسم کا پوری طرح قلع کما اس وقت ہوا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب رحمت للعالمین بن کر تشریف لایا اور بیٹی کو وہ شان بخش دی کہ وہ باعث آر ہونے کی بجائے اپنے والدین کے لیے یعنی ایک فخر کا سبب بن گئی. حضور نے اپنے دل آویز ارشادات سے اس غلط فہمی کو اہل عرب کے دلوں سے نکال دیا کہ بچی ایک ناگوار بوجھ ہے یا خاندان کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یعنی اسلام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور بہت سے ظالمانہ رسم و رسوم اور قوانین جو ان کو ختم کیا، جس طرح مثلا غلامی ہے، پہلے عرب میں غلامی کا عام رواج تھا. غلام جس طرح جانوروں کی منڈی ہوتی ہے اسی طرح منڈیوں میں انسانوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا غلام، اور جو غلام ہوتے تھے ان کی آگے اولادیں نسل در نسل غلام ہی رہتی تھی. تو اب اسلام نے اس رسم کو
غلامی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا، لیکن یہ چیز ایسی تھی کہ جس کو یک قلم موقوف نہیں کیا جاتا تھا کہ ایک ہی حکم کے ساتھ بھی آج کے ساتھ ختم نہیں، لیکن ایسا طریقہ کار اختیار کیا کہ تھوڑے ہی عرصے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلامی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ مثلا اسلام میں بہت سے کفارات میں غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا، اسی طرح غلام آزاد کرنے کی بہت زیادہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ احادیث میں اس کی فضیلت بیان کی۔ تو ایسا طریقہ اختیار کیا کہ تھوڑے ہی عرصے میں وہ جو ہے غلامی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ تو اسی طرح یہ جو تھا بچیوں کو زندہ درگور کیا جانا، اس کو یعنی یہ تو قانوناً تو فوراً منع کیا گیا، لیکن آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذہن کے اندر ایک جو غلط تصور تھا اس کو بھی ختم کیا۔ یہ تمہارے لیے بوجھ نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا سبب ہے۔ آگے حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی احادیث مبارکہ اس سلسلہ میں نقل کی ہیں۔ پہلی حدیث پاک جو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کنا له سترا من النار۔ جو شخص ان بچیوں کا باپ بننے سے آزمایا گیا اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ اس کے لیے آتش جہنم سے پردہ ثابت ہوں گے، یعنی جہنم کی آگ کے سامنے اس کے لیے پردہ بن جائیں گے۔ دوسری حدیث پاک امام مسلم روایت کرتے ہیں، من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ہاکذا وضم اصابعہ۔ حضور نے فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح کھڑے ہوں گے، یعنی دونوں انگلیوں کو حضور نے ملایا اور فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں نا وہ میرے ساتھ اس طرح وہ کھڑا ہوگا۔ تیسری حدیث پاک حضرت امام ابو داؤد اس کو روایت کرتے ہیں، من کنا لہو انسا ولم یعدھا ولم یہنھا ولم یؤثر ولدہ علیہا ادخلہ الجنہ۔ جس کو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی دی اس نے اسے زندہ درگور بھی نہ کیا جس طرح زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، اور اس کی توہین بھی نہ کیا جس طرح عرب کے معاشرے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر زندہ درگور نہیں بھی کرتے تو پھر اس کو یعنی کوئی عزت و احترام گھر میں نہیں ہوتا تھا، تو یہ بھی نہیں ہے، اور اپنے بیٹے کو اس پر فوقیت بھی نہ دی۔ 3 چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی چیز جو عرب میں ہوتا تھا کہ زندہ درگور کیا جاتا تھا وہ بھی نہیں کیا۔ دوسرا ہے کہ اس کی عزت اگر زندہ درگور نہیں کرتے تو اس کی گھر میں کوئی عزت و احترام، کوئی ریسپیکٹ، کوئی مرتبہ اور مقام نہیں ہوتا تھا، یہ بھی نہیں کیا، اور یعنی بیٹے کو اس پر کوئی فوقیت بھی نہ دی تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے بدلے میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس قانون کو ختم کیا بلکہ ان کے ذہنوں کے اندر جو ایک تصور تھا کہ یہ ہمارے لیے بوجھ ہیں اس کو بھی ختم کیا کہ تمہارے لیے بوجھ نہیں ہے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کی پرورش کی وجہ سے تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا، اور آخرت میں تو تمہارے لیے یہ جنت جانے کا سبب ہوں گی۔ آگے فرماتے ہیں
آخر میں تعلیم نبوی کی ہمہ گیری کا اندازہ کرنے کے لیے آپ یہ حدیث پاک پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سراقہ بن جوشم ان سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے صدقہ پر آگاہ نہ کروں؟ عرض کیا ضرور مہربانی فرمائیے۔ یعنی سب سے بڑا صدقہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کسی آدمی کے اپنے حالات کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، وقت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے ان کی اپنی ذات کے اعتبار سے۔ بہرحال فرمایا کہ سب سے بڑے صدقہ تمہیں نہ بتاؤں؟ عرض کیا حضور ضرور مہربانی فرمائیے۔ حضور نے فرمایا تیری وہ بیٹی جو یعنی جس کی تو نے شادی کر دی اور پھر وہ کسی وجہ سے لوٹ کے آ گئی، اس کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، پھر تیرے پاس وہ پلٹ کے آ گئی اور تیرے سوا اس کا کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے، یعنی کوئی اس کا سہارا نہیں ہے، تو اس پہ جو خرچ کیا جائے گا حضور نے فرمایا سب سے بڑا صدقہ تیرے لیے ہی ہے۔ یعنی ان کی ذات کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، وقت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، زمانے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، تو فرمایا سب سے بڑا صدقہ یہی ہے کہ وہ جو تیری بیٹی لوٹ کے تیرے پاس آ گئی ہے اس پہ جو تو خرچ کرے گا۔ باقی صدقات بھی ہیں لیکن سب سے بڑا صدقہ تیرے لیے وہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں کثیرت تعداد احادیث میں سے صرف چند احادیث یہاں ذکر کی گئی ہیں۔ حضور کے اس قسم کے ارشادات اور اپنی دختران عالی مرتبت کے ساتھ آپ کا غائب درجہ پیار، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ حضور نے ارشادات اور پھر عملی طور پر جو حضور نے کر کے دکھایا۔ یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ تبلیغ کرنا، تلقین کرنا، تقریر کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، دوسروں کو بھی ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، لیکن خود کر کے دکھانا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ زبان سے کہہ دینا بھئی یہ کیا کرو، ایسے کیا کرو، ایسے کیا کرو، یہ تو آسان ہے، لیکن کر کے دکھانا جو ہے وہ مشکل ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی تلقین کی، جس کی تبلیغ کی، سب سے پہلے خود اس پہ عمل کیا، عمل کر کے دکھایا، پریکٹیکلی کر کے دکھایا بھئی یوں ہوتا ہے، یہ جو میں کر رہا ہوں نا کرنا ہے، یوں کیا جاتا ہے یہ۔ اور اگر وہ موقع نہیں تھا تو جب موقع آیا تو حضور نے کر کے دکھایا بھئی جو کہا ہے صرف کہا ہی نہیں ہے، کیا بھی ہے اور یوں کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تو گزرے کہ حضور نے کس طرح بیٹیوں کے ساتھ پیار کرنے کا حکم دیا اور پھر اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیار کر کے عملی طور پر دکھایا بھئی یہ طریقہ ہے، دیکھو جو میں کہہ رہا ہوں یوں کیا جاتا ہے۔ ہر موقع پہ ان کی قدر افزائی، یہی وہ اسباب تھے جن کے باعث بچیوں کے متعلق صرف اہل عرب کے نظریات میں ہی انقلاب نہیں آیا بلکہ دنیا بھر میں بچیوں کی قدر و منزلت بلند ہو گئی۔ یعنی یورپ والے تو آج عورتوں اور بچوں کے حقوق کو بیان کر رہے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ان کو بیان کیا، اور نہ صرف بیان کیا بلکہ کر کے دکھایا، پریکٹیکلی دکھایا بھئی یوں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اب ذرا آیت کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ جو ہے نا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، بچیوں سے پیار کرنا اور پھر عملی طور پر خود آپ کا کر کے دکھانا، ان چند تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد آگے فرماتے ہیں ذرا اس پہ غور کریں کہ اس آیت کا مفہوم یہ نہیں فرمایا کہ اس سنگ دل باپ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی بچی کو کیوں زندہ درگور کیا، بلکہ فرمایا کہ اس بچی سے پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ باپ جس نے اپنی بے گناہ بچی پر ایسا ظلم کیا ہے نگاہ خداوندی میں اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو خطاب کیا جائے، اس سے منہ لگایا جائے۔ اظہار کمال غیظ، یعنی
اظہار و کمال الغیظ والسخط لوائدہا واسقاطہ من درجۃ الخطاب والمبالغۃ فی تبکیتہ، یعنی اس انداز سے اپنے غصے اور ناراضگی کی انتہا کا اظہار کیا جائے گا کہ اس کو مخاطب بنانے کے درجے سے ہی گرا دیا جائے گا، اور اس کو رسوا کرنے کے مبالغے سے کام لیا جائے گا کہ یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو منہ لگایا جائے کہ جس نے اپنی بیٹی کو زندہ گڑھے میں ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال دی تھی۔ آگے فرماتے ہیں نیز ظالم سے اگر اس کے ظلم کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ اس کے لیے کئی ہیلے بہانے تراشنے لگتا ہے، اس لیے مناسب یہی تھا کہ مظلوم سے پوچھا جائے تاکہ وہ اپنے غم کی داستان بیان کرے۔ اس میں ایک اور حکمت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں کئی مظلوم ہوتے ہیں جنہیں ظلماً قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کا انتقام لینے کے لیے کئی تلواریں بے نام ہو جاتی ہیں، یا کم از کم ان کی مظلومیت پر رنج و غم کے آنسو بہائے جاتے ہیں۔ اب دنیا میں مثلا کسی آدمی کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کے بیٹے، اس کے بھائی، اس کا باپ، ورثاء جو ہیں وہ بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں بھائی، اور اگر وہ کمزور ہوتے ہیں، بدلہ نہیں لے سکتے، مثلا جس طرح کے دنیا میں ہوتا ہے، تو پھر کم از کم اس پہ غم و اندوہ کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کے لیے غم کے آنسو بہائے جاتے ہیں، بھائی یہ ہمارا اس کو مار دیا گیا اور ہم اس کا بدلہ بھی نہیں لے سکے۔ فرماتے ہیں یہ ایسی مظلومہ تھی جس پر ظلم اس کے ماں باپ نے کیا، اس کی مظلومیت پر کسی نے صدائے احتجاج بھی بلند نہ کی، اس کی جواں مرگی پر کوئی آنکھ نم ناک تک نہ ہوئی، بلکہ الٹا اطمینان کا سانس لیا گیا۔ اس کے قاتل پر تحسین و آفرین کے پھول نچھاور کیے گئے، یعنی قتل کرنے والے کو داد دی گئی، وہ کیا کارنامہ تو نے سر انجام دیا، معاذ اللہ۔ اسے غیرت مند اور اپنے خاندان کی ناموز کے پاسبان کا خطاب ملا، یعنی یہ ہوتا تھا نا کہ اس کو مارنے والے کو بجائے اس کے کہ کوئی اس کو برا بھلا کہے، اس کے کوئی سزا دے، اس کو تو یعنی میڈل دیے جا رہے ہیں، انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ کیا مظلومیت میں اس کا کوئی ہمسر ہے؟ یعنی یہ جو جس کو زندہ درگور کیا گیا، کیا ایسا بھی کوئی مظلوم دنیا میں ہے؟ اگر ایسی معصوم ستم رسیدہ بچی کی دل جوئی اس کا پروردگار بھی نہ کرے گا تو اور کون کرے گا؟ تو اس لیے رب ذوالجلال خود اس سے پوچھے گا۔ اس سوال میں قیامت کے آگے جو آخری یعنی جو مضمون قیامت کا بیان ہو رہا ہے، اس میں یعنی قیامت کے وقوع کا بھی ایک یعنی نقطہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس سے جو پوچھا جائے گا اس کی قدر افزائی ہوگی کہ دنیا میں جو بھی انسان چاہے تبھی موت مرے اس پہ غم کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کے ورثاء پیچھے رہ جانے والے اس کے لیے غم کا اظہار کرتے ہیں اور لوگ اس سے ہمدردی کرتے ہیں پیچھے رہ جانے والوں کے لیے، یعنی جو اس کے ورثاء ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ غم کا اظہار کرتے ہیں، اور دوسرے دوست احباب آ کے ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر قتل ہو جائے تو اور زیادہ غم کا اظہار ہوتا ہے اور زیادہ ہمدردی کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی مظلوم تھی جس پہ نہ کسی نے غم کے آنسو بہائے اور نہ کوئی ہمدردی کا اظہار کیا گیا، مارنے والوں کو ہیرو جانا گیا کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے اور اس کو میڈل دیے گئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ رب ذوالجلال اس کی دلداری کے لیے، اس ستم رسیدہ بچی کی دل جوئی کے لیے رب ذوالجلال اس سے کلام فرمائے گا کہ تو بتا بھئی تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اور آخری بات کرتے ہیں کہ اس سوال میں قیامت کے برپا کرنے کی حکمت کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ تم خود سوچو، اگر قیامت برپا نہ ہو تو کیا اس مظلومہ کی داد رسی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ ایسے ظالم کو سزا دینا ممکن ہے؟ اگر اتنا بڑا ظلم
دلوں کو لرزا دینے والا ظلم محاسبہ سے بچ جائے تو اس سے بڑی اندھیر نگری اور کیا ہو سکتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عدل ہے، انصاف ہے، اندھیر نگری اور زور و ستم نہیں ہے. تو اسی لیے قیامت برپا ہوگی کہ دنیا میں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن کا بدلہ دنیا میں نہیں ہوتا، ان کا پورا بدلہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا.